अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क। नाज़रीन, भकर नेटवर्क ने एक वादा किया था भकर के आवाम से कि भकर का टैलेंट सामने लाएगा, जो भी होगा, जिस किस्म का भी होगा, भकर के यंगस्टर्स के अंदर अगर कुछ होगा तो उसको न सिर्फ आपके सामने लाएगा बल्कि दुनिया के सामने लाएगा और दिखाएगा कि भकर की ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है। आज मोहम्मद साद असलम मेरे साथ मौजूद हैं। गुलशन मदीना हाउसिंग सोसाइटी से इनका ताल्लुक है, वहाँ के रहने वाले हैं और स्केचेस वगैरह बनाने में बड़ी महारत रखते हैं। इसी तरह जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है, वो ये है कि इन्होंने कभी किसी से सीखा नहीं है। ये बगैर सीखे, इनका शौक था, इन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस तरह के जो टैलेंटेड नौजवान जिनको भकर नेटवर्क सामने लाता है उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और बिल आखिर जो इनके अंदर का एक जुनून था, जो इनके अंदर की एक सलाहियत थी, उसको बाहर लाने में ये किस तरह कामयाब हुए। साद असलम, थैंक यू सो मच भकर नेटवर्क को आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो अपने देखने वालों को ये बता दें कि भकर जैसे इलाके में अगर किसी बच्चे में कोई खास टैलेंट हो तो उसको तो बड़ा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, टीचर्स की तरफ से भी, और ये शिकायत बहुत आम है। तो आपको भी भकर में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था या नहीं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी बिल्कुल, इसके हर कोई भी फील्ड ले ली जाए, सिर्फ इसी के हम बात बेशक ना भी करें तो मुश्किलात तो हर जगह देखने, आर्ट्स के लिए ज़्यादा, आर्ट्स के लिए तो वैसे भी, क्योंकि इसमें ख़ासतौर पे हमारे जैसे इलाकों में जो भकर स्टिल बैकवर्ड एरिया काउंट होता है, यहाँ पे ना इतनी अवेयरनेस है कि इसका स्कोप क्या है, मज़ीद आगे किस तरह से इसको एज ए प्रोफेशन परस्यू किया जा सकता है। हाँ जी, इसी चीज़ का नहीं पता। अब आप देखें हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस में लाखों रुपए के सेमिनार्स होते हैं जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, ना कि ये कि करियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाता है। आपके अंदर जो है आपने उसको बाहर कैसे लाना है ये नहीं बताया जाता कहीं? नहीं, ये नहीं बताया जाता। बस इससे वहाँ पे सिर्फ सेमिनार्स होते हैं और जो भी कोई बाहर से टीम्स आती हैं बताती हैं कि बेटा आपने डॉक्टर कैसे बनना है, आपने इंजीनियर कैसे बनना है। इस बारे में नहीं बताया जाता कि आपका जो पैशन है, जो आपका शौक है, उसको आप कैसे लेके चल सकते हैं एज अ प्रोफेशन। तो इस चीज़ के बारे में नहीं इतना यहाँ पे अभी बताया गया नहीं है अभी इतना, ये स्कोर यहाँ पर अभी तो ये माइंडसेट ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। इस वजह से आपको मुश्किलात का सामना जी बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का। जब मेरी एफएससी कंप्लीट हुई तो मैं इसी को इवन सिर्फ एफएससी से नहीं बात करता, शुरू से जब मैं 5th क्लास में 6th क्लास में सब तब से टीचर्स मुझे कहते थे कि तुमने एनसीए जाना है। लाइक तब से मेरा माइंडसेट मेरी टीचर्स ने बनाया था कि तुमने एनसीए जाना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक अच्छा टीचर वो नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट में कोई एबिलिटी हो तो वो ख़त्म कर दी जाए, खराब हो जाए, चांस ना मिले। बिल्कुल। तो इसी वजह से जो है फिर मैंने इस अपने काम को परस्यू किया। एफएससी के बाद मैंने बहुत रिसर्च की। यहाँ भकर में तो मुझे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला था नहीं। फिर मैं लाहौर मूव कर गया, वहाँ मैंने स्टूडियो ज्वाइन किए जहाँ मुझे प्रॉपर इनकी एडमिशन वगैरह इस आर्ट स्कूल्स के वगैरह में बताया गया। तो फिर मैंने उसको जो है वहाँ पे अपनी तैयारी वगैरह शुरू की। फिर मैंने अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर किया और आपको प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी वो ये थी कि भकर में आपको कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। यहाँ पर मैट्रिक में आकर, इंटर में आकर, 8th क्लास में आकर, 4th क्लास में या नर्सरी प्रेप से ही माइंडसेट बना हुआ था कि यार आर्टिस्ट बनना है, या किसी से इंस्पायर हो गए थे, किसी की कोई फोटो वगैरह देखी या किसी की कोई पेंटिंग वगैरह देखी तो वहाँ से इंस्पायर हो गए थे? ये जुनून जो आपके अंदर था कि आपने इतनी स्ट्रगल की, ये कब से आपके अंदर परवान करना शुरू हुआ? बेसिकली मैं आर्ट्स का शौक तो मुझे शुरू से ही था, इवन नर्सरी से किसी से इंस्पिरेशन लेने या कोई भी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। तो ये स्केचेस, पेंटिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। तो मेरी टीचर्स भी इवन प्रेप क्लास से ही मुझे एक ब्लैंक पेज दे दिया करते थे कि तुम्हारा शौक है, तुम ड्राइंग पेंटिंग्स करो। नहीं, भक्कर का नहीं था। बेसिकली मेरे वालिद साहब जो हैं वो एयरफोर्स, हमारा शुरू से ही एयरफोर्स में था, तो कामरा में वहीं पैदाइश है मेरी, वहीं का कहते हैं मेरी बचपन में, हाँ जी, स्कूल भी वहीं गुजरा। तो कहते हैं वहाँ के टीचर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। बात ये नहीं कि भक्कर ने के टीचर्स ने किया, यहाँ के जो मेरे कॉलेज के टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया इस चीज़ में।
ایون تو وہ لوگ زیادہ تر ان کا یہی رہتا تھا کہ آپ ایم ڈی کیٹ کی طرف جاؤ یا آپ ڈاکٹر کی طرف جاؤ, لیکن جب وہ شوق کو دیکھتے تھے کہ شوق, انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم یہ نہ کرو, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم جو ہے اس کو ایز اے پروفیشن لے کر چلو. باقی انسپریشن جیسے جیسے میں اس کام میں آگے بڑھتا رہا, جس طرح میں نے اس میں پھر محنت کی, تو مجھے بڑے آرٹسٹ کا جو ہے جو بھی اس فیلڈ میں آلریڈی تھے ان کا کام دیکھنے کو ملا, ان سے میں نے انسپریشن لی کہ جہاں یہ لوگ آج ہیں یہ لوگ بھی کسی طرح محنت کر کے گئے ہیں. ہاں جی, تو یہی محنت, یہی اسٹرگل کی جائے تو نام آپ کا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب تک کتنا سکسیس آپ کو مل چکا ہے اس میں دیکھیے آپ کی پینٹنگز بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور بڑا ہی ان پہ ورک بھی کرتے ہیں آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے وہ زیورات جو ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا آپ نے آرٹیفیشل زیورات کو بڑا سجایا ہوا تھا, تو یہ کیا کوئی خواتین والا کوئی شوق تھا یا آپ کو لگتا تھا کہ آپ زیورات بھی اچھے بنا لیتے ہیں؟ بیسکلی کیا کہتے ہیں, یہ تو کرافٹ سے ریلیٹڈ تو مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ ہاتھ سے کام کرنا اور یہ سارا کرافٹ سے ریلیٹڈ نا. تو 5 سال پہلے آلموسٹ اسی طرح کوئی یہ فلورل جولری وغیرہ بناتے تھے فیس بک پیج اس طرح اس پہ نا, تو مجھے ان کا کام بہت پسند آیا, تو میرا دل کیا کہ کیوں نہ اس کو پریکٹس کی جائے تھوڑا بہت. تو میں نے شروع میں ایسے ہی اپنے شوق سے ریلیٹڈ جسٹ ایز اے ہابی وہ میں نے کام سٹارٹ کیا آلموسٹ 5 سال پہلے. تو اس میں کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ یہ سیل کریں گے, ہمیں سیل کر دیں یا اس طرح. شروع میں میرا دل نہیں کرتا کہ میں محنت کر کے بنا رہا ہوں ایز اے ہابی تو میرا خود سے کوئی پرچیز کر لے, یا میں نے اتنی محنت کر کے کوئی آئٹم تیار کیا. تو میری امی نے کہا کہ اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے تو تم کر دو سیل. تو پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا پہلا آرڈر سیالکوٹ کا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر آہستہ میں اس کو اپنے پیشن کو ایز اے پروفیشن میں لے آیا. تو میں اس میں بہت کام کیا, میں نے بہت زیادہ اس میں اسٹرگل کی, مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا, اس میں سکھانے والا کوئی نہیں تھا. پھر میں نے خود ہی محنت کر کے اس کا مٹیریل پرچیز کرنا, باہر سے لانا بھیجنا, پھر اس سارے میں غلطیاں بھی بہت کی میں نے اس چیز میں. تو پھر اس کو میں اب الحمدللہ سیکھا میں نے کہیں سے, لیکن اب سکھا رہا ہوں. سکھا رہے ہیں؟ ہاں جی, میرے ماشاءاللہ انڈیا سے اسٹوڈنٹس ہیں, باہر سے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرے پاکستان کے, وہ اب اسی طرح سیکھ کے اب انہوں نے وہ بھی ارننگ کر رہے ہیں. وہ بھی ارننگ کر رہے ہیں. ہاں, تو اس چیز کا بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جب کوئی مجھ سے سیکھ کے مجھے کوئی فیڈ بیک دیتا ہے کہ انہوں نے بھی اب یہ ایز اے پروفیشنل کام لے کے تو ارننگ وغیرہ اسٹارٹ کر دی. تو مجھے ہاں جی بہت زیادہ اس چیزوں کو. ٹھیک ہے, اچھا ساتھ یہاں پر نا بھکر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہاں جی ڈرے رہتے ہیں, بالکل ایسا دیکھنے میں آیا, لیکن اب تھوڑے بہت کانفیڈنٹ ہوئے, بڑی خوشی کی بات ہے, وہ جو ان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے بھی لے کے آتے ہیں. تو ایک ایسا کانفیڈنٹ نوجوان بکر کا کہ جس کو سکھانے والا کوئی نہیں تھا, جس نے خود سیکھا, اپنے شوق کو آگے لے کر چلا, اور اب وہ خود نہ صرف ارننگ کر رہا ہے بلکہ اس کے سیکھے ہوئے لوگ بھی ایزیلی ارننگ کر رہے ہیں, گھر بیٹھے ہوئے ارننگ کر رہے ہیں. تو ایک ایسا نوجوان ابھرتا ہوا نوجوان بکر کے ینگسٹرز کو, اسپیشلی ان ینگسٹرز کو جن کے اندر کچھ خاص چیز ہے, جن کے اندر پیشن ہے, جن کے اندر کچھ جذبہ ہے, جن کے اندر کچھ اسپیسیفک شوق ہے, ان کو کیا میسج دینا چاہے گا؟ دیکھیں میرے جہاں تک میرا خیال ہے کہ بھگڑ ہو جائے یا آپ کسی بڑے شہر میں بیٹھیں, یہ چیز اتنی میٹر نہیں کرتی. آپ کے اگر اندر کا اپنا شوق ہو کچھ کرنے کا, آپ بھگڑ میں بیٹھے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, کہیں بھی بیٹھے ہیں, اگر آپ کا خود ہی نہیں دل کرے گا کہ آپ کے اندر کوئی اپنے اندر کے کسی آرٹسٹ کو ہاں جی بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیں گے کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا, بجائے اس کے کہ کچھ کیا جائے, تو میرا خیال سے کہ یہ چیز اتنی میٹر نہیں کرتی کہ آپ بھکر میں بیٹھے ہیں, کہیں اور بیٹھے ہیں. آپ جہاں پہ بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ اس کو پرسیو کریں, آپ اس کو ایز اے پروفیشنل لے کے چلیں. تو یہ بہت کیا کہتے ہیں, کسی سے ڈرنا نہیں ہے, نہیں ڈرنے والی بات, اگر ناکام ہو جاتے ہو تو پریشرائز نہیں ہونا, نہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. جہاں آپ کسی فیلڈ میں بھی اسٹرگل کرتے ہیں, کامیابی ناکامی تو دونوں چیزیں آپ کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں. تو ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے, اس میں آپ کو انکریج کرنے والے لوگ ملیں گے, ڈسکریج کرنے والے لوگ, یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کس طرح, بالکل 1000 لوگ ملتے ہیں اس طرح کے. لیکن یہی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو انکریج کرنے والے لوگ ملیں گے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو. تو اس چیز کو اپنی پاور بنا کے آگے لے کے جایا جائے تو آپ بہت اچھی طرح کام کر سکتے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے آپ آگے, آپ کے اندر کا جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ آپ سامنے لا سکتے ہیں اگر آپ پازیٹیو ہیں. بالکل, اگر آپ اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے اور آپ اس کو آپ دنیا سے منوا سکتے ہو, بالکل ایسے ہی, تو اس کے لیے آپ کو جو پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی آئی ہے تو اس کو اگنور کرنا ہے, اور اگر کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے.
تو جو ہار جاتے ہیں آپ کو بھی بہت مقام آتے ہیں ایسا فیل ہوگا کہ یار نہیں میں چھوڑ دوں یار یہ غلط ہو رہا ہے میرے سے نہیں ہو سکتا، تو اس پہ پھر کانفیڈنس کیسے آپ کا لیول رہا تھا؟ بہت بار ایسے ہوا ہے کہ لگاتار جو ہے مجھے کہتے ہیں ناکامی ہی ہوئی ہے، آپ کو لگا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہوا یا جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں بنا، ایسی ہے بالکل. لیکن پھر ایک ناکامی کے بعد بھی اگر محنت جاری رکھی جائے تو محنت کا پھل تو لازمی ملتا ہے، وہ تو لازمی دینا ہے. تو اسی بات پہ اگر آپ کا پکا عقیدہ ہے کہ آپ محنت کریں گے، یہ چیز تو ناکامی تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہے، لیکن محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو آج نہیں کل نہیں تو پرسوں لازمی آپ کو جو ہے آپ کی محنت کا پھل مل جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ناظرین چلتے رہیے، اپنی محنت کو کنٹینیو رکھیے، اور جب ایک انسان ایک گول اپنا سلیکٹ کر لیتا ہے نا تو اس گول کو اچیو کرنے میں اگر وہ کبھی ناکام ہو بھی جاتا ہے یا اس گول تک نہیں بھی پہنچ پاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس گول تک جانے کے لیے جو اسٹرگل وہ انسان کرتا ہے اس اسٹرگل میں اس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گول جو وہ اچیو ضرور ہو جاتے ہوتے ہیں. ساتھ جن کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا، خود اپنی محنت سے سامنے آئے، اپنی محنت سے اپنا کام کیا، اپنی محنت سے اپنے اندر کے جنون کو باہر لائے، اور آج نہ صرف ان کو فالو کرنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں، بلکہ جن لوگوں نے ان سے سیکھا وہ بھی گھر بیٹھے باعزت طریقے سے روزگار کما رہے ہیں. اور یہ بھکر کا ٹیلنٹ ہے، یہ بھکر کی مٹی کی زرخیزی ہے کہ کس طرح یہ دوسری دنیا کو بھی ایک سیدھے راستے پر چلنے کا جو پلیٹ فارم ہے نہ صرف وہ مہیا کرتے ہیں بلکہ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.